بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فاطمہ رچ آفیشیل۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ایک سچی کہانی، دست شفقت۔ سجاد صاحب کا تعلق شہر کے بہت کامیاب کاروباری شخصیات میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن زندگی میں کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ حادثہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ سجاد کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ زندگی بہت خوش اور مطمئن گزر رہی تھی۔ چھوٹی بیٹی 12 سال کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور بیٹے سے نواز دیا۔ وہ اللہ کی اس کرم نوازی سے بہت خوش تھے۔ ننھا صہیب ان کی آنکھوں کا تارا اور گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ وہ تو جیسے اللہ نے انہیں ایک کھلونا عطا کر دیا تھا۔ آتے جاتے سب اسے پیار کرتے اور اس کی فرمائش پوری کرتے رہتے۔ گھر میں پیسے کی ریل پیٹ تھی، نوکروں کی فوج خدمت کے لیے موجود تھی۔ سجاد صاحب تقریباً ہر سال حج یا عمرے کے لیے جایا کرتے تھے۔ صہیب کی پیدائش کے بعد وہ ہر سال جاتے تھے۔ اس سال بھی انہوں نے عمرے کا پروگرام بنایا، لیکن زیادہ پریشانی یہ تھی کہ ان کی گارڈ آج کل بیمار تھا۔ انہوں نے اپنے ایک دوست سے اس پریشانی کا ذکر کیا تو انہوں نے چند دنوں میں ایک سیکیورٹی گارڈ کا انتظام کر دیا۔ چنانچہ سجاد صاحب اس طرف کافی مطمئن ہو گئے۔ گارڈ کی ایک عجیب عادت تھی کہ وہ فوراً غصے میں آ جاتا تھا، اور بچوں نے بتایا تھا کہ وہ اکثر انہیں گن پکڑ کر ڈراتا تھا کہ کمرے میں چلے جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس بات پر سجاد صاحب نے اسے سمجھایا تھا اور اس نے آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ بھی کر لیا، لیکن اس کے باوجود اس کے اکثر محلے سے بھی شکایتیں ملتی رہتی تھیں۔ متبادل گارڈ کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے سجاد صاحب نے اسے رکھا ہوا تھا اور دوسرے کسی گارڈ کے لیے چند دوستوں سے کہہ رکھا تھا۔ انہی دنوں سجاد صاحب کو عمرے پر جانا تھا۔ گھر والوں کو ضروری ہدایات دے کر اور سارے کاروباری انتظامات کر کے عمرے کے لیے چلے گئے۔ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ عمرے کے لیے گئے تھے، لیکن ان کا دھیان گھر کی طرف تھا۔ صہیب گھر بھر کا لاڈلا تھا، اس وجہ سے جو بھی کام کرتا دوسرے اس کو کم ہی منع کرتے تھے۔ صبح ڈرائیور سے اسکول چھوڑنے جاتا تھا اور واپس بھی وہی لاتا تھا۔ اس دن بھی صہیب گاڑی سے اترا، گیٹ کے اندر داخل ہوا اور گارڈ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ گارڈ نے ہمیشہ کی طرح گن نکال کے اسے ڈرایا کہ کمرے میں فوراً چلے جاؤ۔ صہیب نے اسے کہا اگر نہ گیا تو وہ بولا گولی مار دوں گا۔ صہیب بھاگ کر کمرے میں چلا گیا۔ والدہ کی طبیعت 2 دن سے خراب تھی۔ انہوں نے صہیب کو کپڑے بدلنے کا کہا اور ملازمہ سے اس کا کھانا لانے کو کہا۔ کھانا کھا کر صہیب اپنا بیگ کھول کر ہوم ورک کرنے لگا۔ پاس لیٹے لیٹے والدہ کی آنکھ لگ گئی۔ صہیب نے دیکھا تو دونوں بھائی اپنے کمرے میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں بہنیں سو رہی تھیں۔ چونکہ گرمی کے دن تھے اس لیے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ صہیب نے چپکے سے اپنا سائیکل اٹھایا اور شہر میں چلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد گارڈ کا ادھر سے گزر ہوا۔ صہیب کو گرمی میں سائیکل چلاتا دیکھ کر اس کے پاس آیا اور اسے اندر جانے کو کہا۔ صہیب کو غصہ آ گیا کہ میں اندر نہیں جاؤں گا۔ 2 دفعہ منع کرنے پر جب منع نہ ہوا تو عادتاً گارڈ نے ایک پستول نکال کر ڈرایا کہ وہ اندر چلا جائے ورنہ وہ گولی مار دے گا۔ صہیب سائیکل سے اتر کر گارڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا مار دو گولی۔ گارڈ نے اس کی کن پٹی پر پستول رکھ کر فائر کر دیا۔ 5 سال کا معصوم صہیب اتنی قریب سے گولی لگی تھی کہ اس کا بھیجا اڑ گیا، سامنے دیوار سے چپک گیا۔ بڑے بھائی شہزاد نے جب فائر کی آواز سنی فوراً باہر کی طرف بھاگا اور صحن میں جا کر اس نے جو سین دیکھا وہ اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ گھر بھر کا لاڈلا سب کا پیارا صہیب خون میں نہایا پڑا تھا۔ ماں تو دیکھ کر سکتے میں چلی گئی۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئے۔ ہمسایوں نے آ کر سب کو سنبھالا اور پولیس کو بلا کر گارڈ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ سجاد صاحب کو اطلاع دی گئی، وہ بھی فوراً واپس آ گئے۔ انہوں نے آ کے بتایا کہ جتنے دن وہ عمرے کے لیے رکے سوتے جاگتے ان کی آنکھوں کے سامنے صرف صہیب کی صورت ہی رہی اور وہ بے چین ہی رہے۔ نہ جانے کون سی بات تھی جو انہیں پریشان کر رہی تھی اور اس حادثے نے ان کی پریشانی عیاں کر دی۔ سب گھر والوں کے لیے یہ حادثہ برداشت کرنا بے حد مشکل تھا۔ دوسری طرف گارڈ گرفتار ہو چکا تھا اور اس جرم کا اقرار بھی کر لیا تھا، لیکن اس کے والدین ہر روز آ کر سجاد صاحب کے قدموں میں بیٹھ جاتے کہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے
اپنے بچوں کا صدقہ سمجھ کر اسے معاف کر دیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق وہ ذہنی مریض بھی تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ لوگ گھر والوں کے مشورے سے آخرکار سجاد صاحب نے گارڈ کو اس بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے معاف کر دیا اور معصوم خون کے انصاف کو اللہ پہ چھوڑ دیا۔ ایک ہنستا بستا گھرانہ ایک ذہنی مریض کی وجہ سے دکھوں میں بدل گیا۔ اس کے بعد سجاد صاحب نے گھر کی حفاظت کے لیے کبھی گارڈ نہ رکھا